ہاں بس شروع کرنے جا رہا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام اور مشاہدین عظام، ہفتہ واری خواتین اسلام کے اس کلاس میں حاضر ہونے والی ہماری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، آج جس موضوع پر عنوان ٹاپک پر آپ لوگوں کو کچھ اہم باتیں بتلانا چاہتا ہوں، وہ ٹاپک ہے استخارہ کی نماز اور اس کے کچھ اہم مسائل اور احکام۔ کیونکہ استخارہ وہ سنت ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک سنت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں اور استخارہ کی نماز پڑھ کے دعا کر کے خیر و بھلائی تلاشنے کی، اللہ سے مانگنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے۔ تو استخارہ کی نماز، پہلی بات تو استخارہ کا مطلب جان لیں۔ استخارہ الف سین تے خا الف رے چھوٹا ہا، استخارہ اس کے معنی ہوتا ہے خیر کی تلاش کرنا، بھلائی مانگنا، اچھائی مانگنا۔ اور اسلامی شریعت کی نظر میں جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ استخارہ کی شرعی اور اصطلاحی تعریف یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور استخارہ کی دعا پڑھ کر کے اللہ تعالی سے خیر اور بھلائی مانگنا، اس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ آپ یہ بات جانتی ہیں کہ دین اسلام یہ جہاں اپنے ماننے والوں کے اندر بڑا حسن و جمال پیدا کرتا ہے اور بہت ساری غلاظتوں سے اپنے ماننے والوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر دین اسلام خاص طور پر مسلمانوں کے اندر شرک، کفر اور شرک تک لے جانے والی چیزوں کو نہ پھیلنے پائے اس کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر طرح کے غیب کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے۔ اللہ تعالی کے علاوہ چاہے نبیوں کی جماعت ہو، رسولوں کا گروہ ہو،
اللہ کے ولی لوگ ہوں، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کے اندر کوئی ایسا نہیں جو غیب کا علم رکھتا ہو، غیب جانتا ہو، اندیکھ جانتا ہو بنا کسی وسائل اور ذرائع کے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کی جہاں بہت ساری خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، انہی میں سے ایک اہم ترین خوبی یہ ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کا تعلق رب کائنات سے قائم کرتا ہے۔ کسی مخلوق سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہ ہو کہ جس مخلوق کی وجہ سے وہ کفر میں پڑ جائے، شرک میں پڑ جائے، خرافات میں پڑ جائے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کے ہاں بہت سارے گھناؤنے جرائم پائے جاتے تھے، یہاں تک کہ شرک و بدعت کی چیزیں۔ انہی چیزوں میں سے زمانے جاہلیت میں جاہلوں کے اندر ایک چیز تھی کہ وہ کہانت کیا کرتے تھے، جیسے پنڈتوں سے اور بہت سارے لوگوں سے غیب کا علم حاصل کرنا، غیب کی جانکاری حاصل کرنا، ستاروں کے ذریعہ غیب کا علم حاصل کرنے کے لیے کنکریاں پھینکا کرتے تھے، چڑیاں اڑایا کرتے تھے، پانسے وغیرہ، ازلام وغیرہ، برے فال نکالا کرتے تھے۔ یعنی جب ان کو یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ خیر ہے یا شر، بھلائی ہے یا برائی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کبھی کبھار 3 لکڑیاں لیتے تھے، ایک لکڑی پر لکھتے تھے کرو، ایک لکڑی پر لکھتے تھے نہ کرو، ایک لکڑی پر کچھ نہیں لکھتے تھے، جس کو کہتے قسمت آزمانا۔ قسمت آزمانا، فال نکالنا۔ تو لکڑی پھینکتے تھے، اب اگر لکڑی وہ پا جاتے تھے جس میں لکھا یہ کام کرو تو کرنے لگتے تھے، اور جس میں لکھتا رہتا تھا کہ نہ کرو وہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے چڑیاں اڑاتے تھے، چڑیا دائیں طرف اڑ گئی تو کہتے تھے ہاں سفر کرنا بہتر ہے، بائیں طرف اڑی تو سمجھتے تھے کہ نہیں یہ کام اچھا نہیں، یا جا رہے تھے بلی آگے سے گزر گئی، نہیں اب تو راستہ اس بلی نے کاٹ دیا، اب یہ کام اب جانا اچھا نہیں ہے۔ تو اسلام نے ان شرک و کفر کی چیزوں سے روکتے ہوئے کیا اتارا؟ نماز استخارہ، کہ استخارہ کیا کرو تاکہ تمہیں ہتھیلی دیکھنے کا مسئلہ نہ آئے، غیب کی جاننا، کہانت اور پنڈا وغیرہ کا معاملہ نہ آئے، خیر و بھلائی کو جاننے کے لیے، یا پاسا نہ پلٹنا پڑے، یا برا فال نہ نکالنا پڑے۔ سارے وسائل کو اسلام نے منع کر دیا شرعی استخارہ کے ذریعے۔ اور ایک بات یہ بھی ہم جان لیں کہ استخارہ کس کام کے لیے کیا جائے گا۔ دیکھیے کچھ عمل فرض اور واجب ہے، اور کچھ عمل کرنا فرض اور واجب نہیں ہے عبادات کے اندر۔ تو عبادات میں جن عبادتوں کا کرنا فرض اور واجب ہے یا اسلام کا رکن ہے، اس میں استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ کہ جیسے عصر کا وقت آنے والا ہے، ہم استخارہ 2 نماز پڑھیں اور استخارہ کی دعا پڑھیں کہ عصر میں مسجد پڑھنے جاؤں یا نہ جاؤں، بھائی عصر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو ان کاموں کے لیے جو شرعی طور پر اسلام میں جائز ہیں اور وہ مندوب عمل ہے، مباح عمل ہے، اس کے لیے استخارہ کیا جائے گا۔ جیسے شادی کرنا مندوب عمل ہے، اور سفر کرنا، گھر بنانا، گاڑی خریدنا، یہ سب جائز اور مباح کام ہے،
اس میں استخارہ کیا جائے گا. لیکن واجب عمل میں، فرض عمل میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. حرام چیزوں میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. ناپسندیدہ چیزوں میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. کن کاموں میں استخارہ کیا جائے گا؟ جن کا کرنا شریعت نے جائز قرار دیا لیکن فرض اور واجب وہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ آج سنڈے ہے، نخاس ہمیں جانا ہے ٹھنڈی کا کپڑا لانے کے لیے. جائز کام ہے نا، مباح ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھنڈی آ رہی، ٹھنڈی کا کپڑا لینے کے لیے جانا پڑتا ہے جہاں ملتا ہے. اب ہم استخارہ یہ کریں کہ نخاس جائیں کہ نہ جائیں، اس میں استخارہ کریں گے. لیکن اگر زکوٰۃ نکالنی ہے تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے استخارہ کیا جائے گا. ایک ہی عمل ہے جو صاحب استطاعت پر فرض اور واجب ہے تو اس کے کرنے کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا. لیکن کب کیا جائے، کس کے ساتھ کیا جائے، اس میں استخارہ کر سکتے ہیں. جیسے حج بیت اللہ فرض ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، تو ہم حج کریں کہ نہ کریں اس کے لیے استخارہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا تو کرنا ہی کرنا ہے. ہاں، کس کے ساتھ جائیں، کس فلائٹ سے جائیں، اس کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں. تو استخارہ کیا جائے گا مندوب اور جائز عمل میں، کسی فرض یا واجب عمل میں نہیں. حرام کام سے بچیں کہ نہ بچیں اس میں نہیں، یہ جانے رکھیے گا. یہ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ہم نے ارادہ کیا، ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے. یہ نہیں کہ پہلے سے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں یہی کروں گا، یہ بھی جان لیجیے گا. اگر پہلے سے ہم کسی کام، نئے کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیے ہیں ایک دم پکا، تب اس میں استخارہ نہیں ہے. کام ہے، گھر بنانا ہے، ماپٹ مئو میں مجھے گھر بنانا ہے. 1 فلور بناؤ کہ 2 فلور بناؤ، کہ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں، کریں گے. لیکن ہم نے فیصلہ پہلے کر لیا، محترمہ سے مشورہ کر کے نہیں، ہم 2 فلور بنائیں گے، کمپلسری بنائیں گے. اب جب کنفرم ہے تب اس میں کیا استخارہ کریں گے؟ تو 2 ایسا عمل کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ کریں، اور وہ فرض نہیں ہے، وہ عمل واجب نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں، تو اس میں استخارہ کریں گے کہ کریں کہ نہ کریں. یہ بات جانے رکھیے گا. اب یہ بھی جان لیجئے کہ استخارہ کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے. بات جہاں نہ سمجھ پائیے گا فوراً پوچھئے گا. استخارہ کرنا سنت ہے. کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی آدمی کسی نئے کام کا ارادہ کرے، کوئی نیا کام کا ارادہ کر رہا ہے، جیسے نیا کام مثال کے طور پر ٹھنڈی میں ہیٹر خریدوں کہ گیزر لگواؤں. سمجھ میں آ رہی بہنوں؟ ہیٹر بھی ٹھنڈی کے بچاؤ کا ایک آلہ ہے اور گیزر بھی ٹھنڈے پانی سے بچاؤ کا ایک آلہ ہے. ابھی میں نے کچھ کنفرم نہیں کیا ہے، ایسے بس یہ کروں کہ یہ کروں، یہ کروں تو یہ کروں. اب اس میں ہم استخارہ کریں گے، خیر چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر پہلے سے ہماری نیت ہو گئی، پکا ارادہ ہو گیا نہیں ہم گیزر ہی خریدیں گے، ہیٹر نہیں خریدیں گے، تب اب استخارے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. میں گیزر خریدوں کہ ہیٹر خریدوں، کنفرم نہیں ہوں، شک نہیں، مجھے ابھی کنفرم نہیں ہو پا رہا ہوں، تو اب میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگوں گا نماز کے ذریعے. کیا کریں گے؟ فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے ان وقتوں میں جن میں خاص طور پر نفلی نماز پڑھنا منع نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو ان وقتوں میں بھی کر سکتے ہیں. جیسے
عصر کے بعد عام نفل پڑھنا منع ہے، لیکن عصر کے بعد اگر اچانک کوئی بات آ جائے تو ہم استخارہ کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کہیں سے فون آ گیا کہ آؤ میرے گھر اس کام کے لیے، اور ان کے گھر اس کام کے لیے جانا جائز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، حرام نہیں، جانا جائز ہے۔ اب ہم استخارہ، ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا کہ جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، اب میں استخارہ کر سکتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کی دعا۔ تو جب بھی کسی نئے کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ کئی رکعت؟ 2 رکعت۔ یہاں یہ بھی جانتے چلیے ان دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں دعائے ثنا اور سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ، یہ اس لیے کوئی بھی سورہ میں بتا رہا ہوں کہ کچھ بدعتی استخارہ کیا جاتا ہے جس میں خاص کیا جاتا ہے پہلی رکعت میں یہ سورہ، دوسری رکعت میں یہ سورہ۔ صحیح حدیث سے استخارہ کی نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی خاص سورہ قرآن کی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت عام نفل 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر نماز کے بعد استخارہ کی ایک خاص دعا ہے جو ہوم ورک بھی آپ لوگوں کا ہے، اگلے ہفتے میں یا 2 ہفتے میں آپ لوگوں کو یاد کر کے سنانا بھی ہے۔ استخارہ کی دعا 2 رکعت ہم نے نماز پڑھی، اب اگر چاہیں تو اختیار ہے، آخری تشہد میں ایک ہی تشہد ہے نا، آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی استخارہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں علماء کے اقوال کے حساب سے، اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً پڑھ سکتے ہیں۔ کیا دعا ہے استخارہ کی دعا؟ جان کے استخارہ کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ ابھی ظہر پڑھا ہے آپ نے، کسی ایسے کام کے لیے آپ استخارہ کریں جو کنفرم نہیں کیا ہے آپ نے، یہ کروں کہ یہ کروں، نہ دل کا کسی کام کی طرف میلان ہے، جھکاؤ ہے، اور وہ ہمارے لیے فرض اور واجب نہیں ہے، ہمارے لیے وہ حرام نہیں ہے، ہمارے لیے وہ مکروہ ناپسندیدہ نہیں ہے، کرنا اسلام میں اس کا جائز ہے، لیکن یہ واجب فرض نہیں ہے، تو ہم فوراً اٹھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جیسے عام 2 رکعت پڑھتے ہیں، جیسے فجر کی سنت پڑھتی ہیں، جیسے مغرب کی سنت پڑھتی ہیں، لیکن نیت کیا دل میں ہوگی؟ استخارہ کی نماز پڑھنے سے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، زبان سے نیت ہے ہی نہیں، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور یہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی والد کے پاس اس کی لڑکی کے شادی کا پیغام آیا، لڑکی کی شادی کا پیغام آیا، کسی نے پیغام دیا کہ آپ مجھے اپنی بچی دے دیجئے، ابھی آپ نے کچھ کنفرم نہیں کیا ہے، یا آپ کا دل کا رجحان ادھر نہیں، میلان نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ فوراً 2 رکعت نماز پڑھیں اور استخارہ کی دعا پڑھیں۔ اور استخارہ کی دعا کیا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ویسے لمبی دعا ہے۔ سلام پھیر لیا استخارہ کے لیے، یا سلام پھیرنے سے پہلے کیا پڑھا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم انا کے بعد کہیں گے جو کام کرنے کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، انا کے بعد کیا کہیں گے؟ جو کام کرنے کا ارادہ، جیسے گھر بنانا، شادی کرنا، گاڑی خریدنا، وہ عربی میں معلوم کر لیں گے، اور اگر عربی نہیں آتی ہے تو اردو میں یا اپنی زبان میں بھی کہنا علماء کے اقوال کے حساب سے بہتر ہے۔ خیر لی فی دینی و معاشی
وعاقبت امری او وعاقبت امری او عاجل امری وعاجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا کے بعد جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں متعین کر کے اس کو نام لیں گے. سر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری عاجلی او عاجلی فاصرف عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ. یہ استخارہ کی دعا ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا. یہ ہوئی استخارہ کی دعا پڑھ لیں گے چاہے سلام پھیرنے سے پہلے اور چاہے سلام پھیرنے کے بعد. علماء نے یہاں تنبیہ یہ بھی کیا ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں کریں گے. سلام پھیرا فوراً یہی دعا پڑھیں گے اور کوئی حمد و ثنا نہیں, یہی دعا پڑھیں گے. یہ ہے استخارہ کی دعا. اب میری بہنوں اس دعا کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیب جاننے والا صرف اللہ تعالی ہے. ایک بات, اللہ کے علاوہ کوئی مولوی ملا, کوئی پنڈت ہتھیلی دیکھ کر یا کیا کہتے ہیں پانسے پلٹ کر یا چڑیا اڑا کر یا کسی بھی ذریعے نہیں جان سکتا. دوسری بات, استخارہ کے اندر یہ چیز ہے کہ بندہ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. تیسری چیز, بندہ اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ اللہ جو تو نے طاقت دی ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں ہے, میں کسی چیز کے کرنے کا طاقت ہی نہیں رکھتا ہوں. جیسے دعا کا ترجمہ سنیے استخارہ, اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ یقیناً میں خیر ڈھونڈ رہا ہوں, خیر چاہتا ہوں تیرے علم کے ذریعہ. کیا مطلب تیرے علم کے ذریعہ؟ میں جا رہا ہوں اپنی شادی کرنے, فلاں کے یہاں سے پیغام آیا ہے, وہاں شادی کرنا میرے لیے بہتر ہے کہ سب برا ہے, میں جانتا نہیں ہوں. یہ کون جانتا ہے؟ تو ہی جانتا ہے. اے اللہ تو ہی جانتا, بے علم کا تیرے علم کے ذریعہ. میرے پاس کوئی وسیلہ, کوئی ذریعہ, کوئی سادھن نہیں ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ یہ کام کرنے میں میرے لیے اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی. اے اللہ یقیناً میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں تیرے علم کے ذریعہ. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ, اور میں قدرت مانگ رہا ہوں, طاقت اور سکت چاہتا ہوں تیری قدرت کے ذریعہ. یعنی تو اگر مجھے طاقت اور سکت عطا کرے گا, دے گا, تبھی میں کر پاؤں گا, ورنہ نہیں کر پاؤں. یہ ہر معاملے میں ہے کہ نہیں ہے. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ, اور اے اللہ میں تجھی سے مانگتا ہوں تیرا بہت بڑا عظیم فضل. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ, کیونکہ اے اللہ تو طاقت رکھتا ہے, میں طاقت نہیں رکھتا ہوں. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں استخارہ کے اندر یہ ساری چیزیں, وہیں ایک بات اور جان لیجئے, وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا ہوں. یہ کام جو کرنا چاہتا اس میں خیر ہے, بھلائی ہے, دنیا اور آخرت میں میرے لیے اچھائی ہے, نقصان ہے, ہان ہے, میں نہیں جانتا, اور مجھ جیسا کوئی مخلوق بھی نہیں جانتا. ہے بات کہ نہیں؟ تو جانتا. یہاں ایک بات اور بتلائی گئی, ذرا دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے اندر کتنی بد عقیدگی پائی جاتی ہے, برا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ غیب جاننے والا, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, ہر چیز کو جاننے والا, کوئی نبی کو مان رہا, کوئی رسول کو مان رہا ہے, کوئی ولی کو مان رہا, کوئی پیر کو مان رہا, کوئی دستگیر کو مان رہا, کسی کو حاجت روا مشکل کو سب مانے ہوئے ہے. اس دعا کے اندر ایک تعلیم یہ بھی ہے, بات لمبی نہ ہونے پائے, کہ اللہ ہر طرح کا خیر کا علم تجھے ہی ہے, تیرے علم کے ذریعہ میں خیر مانگتا ہوں, تو اگر طاقت دے گا تب مجھے طاقت ملے گی. توحید ہے کہ نہیں ہے؟ ہم محتاج ہیں, بھکاری ہیں اللہ کے, اور میں تیرے فضل سے مانگتا ہوں. اور آج لوگ درگاہوں پر, مزاروں پر جا کر کے ولی بابا کا
کرم مانگتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا میں نہیں جانتا. کیا آپ میں سے، ہم میں سے کتنا ہی نیک کوئی ہو جائے، کتنا ہی بزرگ ہو جائے، دین کا کتنا بھی پابند ہو جائے، کیا وہ جانتا ہے جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، میں مان لیا جا رہا ہوں دوبگہ کسی کام سے، وہ جانتا ہے کہ وہاں جانا میرے لیے خیر ہے کہ برا ہے؟ کوئی جانتا اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں جانتا. ہے بات کہ نہیں ہے؟ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اے اللہ ہر طرح کا غیب جاننے والا کون ہے؟ تو ہی ہے. غیب کی ساری کنجیاں اور سارے خزانے کا علم تیرے ہی پاس ہے. کیا پتا چلا اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہے؟ یہ عقیدہ بہنوں ہم صحیح کر لیں. یہ نہیں کہ آئے پنڈوا آیا، ذرا ہاتھے نہیں دیکھو بھائی کیا ہوگا، ارے بہت برا ہوگا تمہارا. وہ کمینہ کیا جانے کہ برا ہوگا کہ بھلا ہوگا، میرے لیے خیر ہوگا کہ شر ہوگا. اس کا علم رکھنے والا کون ہے؟ جو غیب کا جاننے والا ہے. کس پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کون کیا کمائے گا، کب تک کھائے گا کوئی نہیں جانتا، کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا. ہر طرح کا غیب جاننے والا اے اللہ تو ہے. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، اللہ حوالے کر دیا کہ یہ کام کرنا، اس کام کا نام لے، موٹر سائیکل خریدنا، اسکوٹی خریدنا، سفر کرنا، شادی بیاہ کرنا، گھر بنانا، اس کالج میں پڑھانا، اس کالج میں پڑھنا، ان کے ساتھ سفر کرنا، جو شرعاً جائز بھی ہو، نہیں کہ حرام ہو، ہمارے لیے بہتر ہے. یہ سب ایسا معاملہ جس کے اندر استخارہ کرنا چاہیے. خیر لی فی دین معاشی، دینی حیثیت سے میرے اور گزرانے زندگی کے اعتبار سے ہمارے لیے اگر بہتر ہے، اور ہمارے سارے معاملات کے انجام جلدی یا تاخیر میں بہتر ہے، فَقْدِرْهُ لِي، تو اللہ یہ کام کرنے کی مجھے سکت اور طاقت اور قدرت دے دے. وَيَسِّرْهُ لِي، اور اللہ اس کام کو کرنا میرے لیے آسان کر دے. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر اے اللہ اس کام میں جو میں کرنے کے لیے استخارہ کر، اس میں تو برکت عطا کر دے. کتنی پیاری دعا ہے پیاری کہ نہیں؟ سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ نہیں، اور اللہ ہی سے خیر مانگا. آگے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، اور اس کام کا نام لے جس کے لیے استخارہ کر رہا، اور اللہ ہی جانتا ہے نہیں میرے لیے برا ہے، دینی حیثیت سے، سماجی حیثیت سے، میرے معاملات کے انجام کے حیثیت سے، جلدی یا تاخیر میں اگر یہ برا ہے تو اللہ تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے، اور جہاں میرے لیے خیر و بھلائی مقدر ہو، لکھا ہو، وہ کام میرے لیے کروا دے اور مجھ سے راضی ہو جائے، اور مجھے یہ کام پسند آ جائے تو مجھ سے راضی ہو. یہ استخارہ کی دعا اور اس کا مطلب ہے. تو استخارہ کرنا کہ میں اسکوٹر خریدوں کہ موٹر سائیکل خریدوں کہ بلٹ خریدوں، میں نے کوئی اپنا میلان نہیں کیا ہے کہ نہیں اسکوٹر خریدنا ہے، چاہے جو ہو اسکوٹر ہی ہو، کوئی فیصلہ نہیں لیا. ایسے بس ڈسمس ہیں، کنفرم نہیں ہے اسکوٹر خریدوں کہ بلٹ خریدوں، اسکوٹر خریدوں کہ بلٹ، کوئی فیصلہ نہیں ہے. پہلے سے کچھ میرا میلان ہے، جھکاؤ نہیں ہے. اب اس کام کے لیے ہم کیا کریں گے؟ استخارہ کریں گے. کیسے استخارہ کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور استخارہ کی نیت سے نماز پڑھ کے جب سلام پھیریں گے یا سلام سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، اور جہاں ہم یہ کہیں گے اللہ اگر تو جانتا کہ یہ کام، اس کام کا نام لے، اس کام کا کیا کریں گے؟ نام لیں گے. یہ استخارہ کی نماز اور اس کی دعا ہے. یہاں ایک بات اور جان لیں میرے بہنوں کہ بہت سارے لوگ، اچھا ایک بات اور بتا دوں، ہونا یہ چاہیے کہ استخارہ کرنے سے پہلے اس کام کا تجربہ رکھنے والے امانت دار، دیانت دار، خیر خواہ
لوگوں سے مشورہ بھی لینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شرط یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو, دیانت دار ہو, اس کام کے بارے میں جانکار بھی ہو, حاسد نہ ہو, نقصان پہنچانے والے نہ ہو. ان سے مشورہ بھی لینا چاہیے, اس کے بعد استخارہ کرنا چاہیے. مشورہ لیا, مثال کے طور پر مجھے جوتا خریدنا ٹھنڈی میں. ارے بھائی مثال دے رہا ہوں, خریدنا نہیں ہے, جوتا خریدنا ہے. جوتا خریدنے کے لیے ہم استخارہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ بولیے آپ لوگ, جواب دیجئے. کر سکتے. ہر وہ کام جو فرض اور واجب نہیں ہے, حرام و ناجائز نہیں ہے, اور اس کام کا کرنا جائز اور درست اور حلال ہے, اس کے لیے استخارہ کر سکتے. ایک سوئی خریدنے کے لیے ہم نے پہلے سے فیصلہ نہیں کرایا کہ میں باٹا کمپنی کی لوں کہ ٹاٹا کمپنی کی, کچھ نہیں. جو لوگ اس کے بارے میں جانکار ہیں, امانت دار ہیں, دیانت دار ہیں, خیر خواہ ہیں, ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ بھی لینا چاہیے. مشورہ لیا, لیکن ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا, ہمارا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہے, بالکل نیوٹرل ہے. پھر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور استخارہ کی یہ دعا کریں گے. اب اگر کسی چیز پر میرا جھکاؤ ہی ہے, میرا میلان ہی ہے, تب استخارہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, کیا کوئی دوسرے آدمی سے استخارہ کروا سکتا ہے مزدوری دے کر کے, محنتانہ دے کر کے, یا بنا مزدوری کی؟ سوال کیا ہے؟ کیا ہم خود نہ کر کے کسی سے اپنے کام کے لیے استخارہ کروا سکتا ہوں 1000-2000 دے کر کے, یا بغیر محنتانہ دوستانہ انداز میں؟ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ استخارہ دوسرے سے نہیں کروایا جا سکتا, کیونکہ سنت کے خلاف ہے. استخارہ صاحب معاملہ ہی کرے گا. استخارہ کون کرے گا؟ وہی آدمی کرے گا جس کا کام ہے. ہم میاں بیوی بھی ایک ہی کام کے لیے دونوں, ہو سکتا ہے وہ کام دونوں سے متعلق ہو. جیسے بیٹے کی شادی ہے, بیوی بھی چاہتی شادی کرنا, باپ بھی چاہتا گھر بنانا ہے. جو کام دونوں شریک ہیں تو دونوں کر لیں گے. لیکن ایک ہی کا کام ہے, میں جاؤں فلاں پروگرام میں کہ نہ جاؤں, اس پہ میری بیوی کیا کرے گی؟ وہ استخارہ کرے گی؟ بولیے آپ لوگ. نہیں, میں کروں گا کیونکہ میرا معاملہ ہے پروگرام میں جانا, نا بیوی کا معاملہ نہیں. تو استخارہ اپنے کام میں ہم خود کریں گے, کسی دوسرے سے نہیں کرائیں گے. ایسا سنت سے ثابت نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گی, اب پاکستان چینل پہ آپ لوگ سنتی ہوں گی, اللہ بچائے, کہ وہ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں. حضرت آپ میرے لیے استخارہ کر, ٹھیک ہے, اتنا روپے منی آرڈر کر دیجئے, بھیج دیجئے, گوگل پے کر دیجئے, فون پے کر دیجئے. نہیں جائز ہے, نہیں درست ہے, کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. کیا کئی بار استخارہ کر سکتے ہیں؟ ایک ہی کام کے لیے ایک ہی وقت میں کئی بار استخارہ کر سکتے ہیں. کچھ علماء نے اجازت دی ہے. علامہ ابو بکر بن زید, علامہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اپنی ایک کتاب تصحیح الدعاء کے اندر لکھا ہے, وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُقَالُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُكَرِّرُهُ الدَّاعِي لِعَدْمِ الدَّلِيلِ. صحیح بات یہ ہے, راجح بات یہ ہے کہ دعا ایک ہی بار پڑھے. کئی بار؟ بار بار پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. ایک وقت میں
ایک وقت میں بار بار پڑھنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ وہ روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو تم اپنے رب سے استخارہ کرو 7 مرتبہ۔ کئی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ پھر تم دیکھو کہ تمہارا دل کس پر مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ خیر اسی میں ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بہت ہی واہی تواہی اور بیکار ہے۔ ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں اس حدیث کو نقل کیا، لیکن یہ صحیح سند سے ثابت نہیں، بلکہ یہ دلیل ہی نہیں ہے، بہت بیکار سند۔ تو ایک استخارہ کی دعا بار بار ایک ہی وقت میں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، استخارہ کرنے کے بعد جیسا کہ لوگوں کا رجحان ہے کہ دل میں بات آ جائے گی وہی کام کرو، کہتے لوگ ہیں نا کہ استخارہ کر لو گی تو دل میں جو بات آ جائے وہی کرو، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اسی حدیث سے ان لوگوں نے دلیل پکڑا ہے کہ یہ ثم انظر الی الذی سبق الی قلبک، استخارہ کرنے کے بعد دیکھو تمہارے دل کی طرف کون سی بات زیادہ کرنے کا دل کہتا ہے، تو خیر اسی میں۔ یہ روایت جب ضعیف ہے تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی، تو ایک بار ہی دعا پڑھیں گے۔ ہاں دوسرے دن استخارہ کیے تب دوبارہ پڑھیں گے، تیسرے دن کیے تو دوبارہ پڑھیں گے۔ یہی سے بات بھی معلوم ہے کہ استخارہ پڑھ کے ہم نے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی مانگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کام میں میرے لیے بہتری ہے، جو خیر کا معاملہ ہے، وہ کام میرے دل میں آ جائے گا، یہ بات غلط ہے۔ کیا ہے؟ یہ بات غلط ہے، کیونکہ ایسا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک بات اور جان لیجئے کہ بہت سارے لوگ استخارہ کی نماز میں یہ مشہور کیے ہیں کہ استخارہ کی نماز اور دعا پڑھنے کے بعد سو جاؤ، جو بات تمہارے لیے اللہ بہتر کیے ہوئے ہوگا وہ تمہارے دل میں سپنے میں دیکھ لو گے، خواب میں دیکھ لو گے۔ آپ لوگ سنی اس بات کو کہ نہیں سنی ہے؟ یہ بات ایسا ہی ہے جیسے کوئی کا اس وقت رات کا 12 بج رہا ہے، اگر کوئی اس وقت کہے رات کے 3 بج رہے ہیں تو بات صحیح ہوگی یا غلط؟ یہ بات بے بنیاد ہے۔ ہم نے نماز ادا کی استخارہ کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ کے حوالے کیا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کام بہتر ہے کہ کیا ہے، اور جو ہمیں کرنا ہے مشورے کے بعد ہم اس کام کو کر گزرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ بات غلط ہے، یہ دل میں کوئی بات نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے استخارہ کے اندر بہت سارے لوگوں کے ہاں کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ انہیں غلطیوں میں سے ایک غلطی جو ابھی میں نے بتلایا کہ استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد دل میں وہ آ جائے، یہ بات بے بنیاد ہے۔ دوسری بات، استخارہ کے اندر کون سی دعا پڑھیں گے؟ یہی دعائے استخارہ ہی پڑھیں گے، یہی دعا جو استخارہ کی دعا ہے یہی دعا پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا خاص طور پر وارد ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ اسی طریقے سے نماز استخارہ کے لیے یا دعا کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جس وقت چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان وقتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں جن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، جیسے عصر کے بعد اور فجر کے بعد۔
اگر ضروری ہو تو، اچانک کوئی معاملہ پیش ہو گیا تو، اور اگر اچانک کوئی معاملہ پیش نہیں ہوا جس کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں تو ان وقتوں میں پڑھنا چاہیے جن وقتوں میں کوئی نفلی نماز پڑھنا یا غیر سببی نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے، جسے ہی استخارہ لے لیجیے۔ لیکن اگر اچانک کوئی معاملہ درپیش ہو گیا، ہاں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو عصر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اچانک کوئی معاملہ آ گیا تب، ورنہ بہتر ہے ان وقتوں کا میں نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ استخارہ کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت کر کے۔ کئی رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت۔ صحیح بات یہ ہے کہ 2 ہی رکعت ہے، اگرچہ علماء کی اس میں رائے پائی جاتی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صرف 2 ہی رکعت پڑھی جائے۔ یہ عبادت استخارہ کی شکل میں جو نماز ہے، استخارہ کی نماز میں 2 ہی رکعت ہے، 4 رکعت صحیح حدیث سے ثابت نہیں، صرف 2 رکعت۔ اسی طریقے سے خرابی اور ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھو، یا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ یہ پڑھو، یا سورہ قصص کی یہ آیت دوسری رکعت میں پڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی رکعتوں میں سورتوں کو سورہ فاتحہ کے علاوہ خاص کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو آپ کے لیے میسر ہو، جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے۔ اصل ہے دل لگانا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، ارکان اور واجبات کا، نماز کے ارکان اور واجبات کا، سنن کا خیال رکھنا، اور استخارہ کی نیت دل کے اندر کرنا۔ کوئی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بے دلیل بات کہتا ہے، اس میں کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی منع کیا ہے کہ استخارہ کی نماز میں استخارہ کرنے والا صرف استخارہ کی دعا ہی پڑھے، دعا کے طور پر۔ یہ نہیں کہ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، نبی پر درود۔ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے، جیسا کہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اب عام دعا میں آدمی پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے نا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے، پھر جو مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یہ عام دعاؤں کے اندر۔ لیکن استخارہ کی نماز میں اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ خالی استخارہ کی دعا پڑھے۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، حنبلیوں کے ہاں خالی استخارہ کی دعا ہے، اور کچھ ائمہ کے ہاں حمد و ثنا بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات تو میں بتا چکا ہوں کہ چونکہ شریعت سے ثابت نہیں ہے کسی دوسرے سے استخارہ کرانا، لہذا یہ چیز کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ کسی دوسرے سے استخارہ کرا سکتی ہیں آپ، جیسے آپ نہ کریں کسی کام کے لیے جو کام آپ سے متعلق ہے۔ ہسبینڈ سے کہتے ہیں اے میں آج بہت کام کی، بہت تھکی ہوں، ذرا آپ میرے لیے استخارہ کر دیجئے، جائز ہوگا؟ یا ہسبینڈ کا ہے محترمہ آپ بڑی اچھی ہیں، یہ ہے میرے لیے نوکری کرنا ہے، جو کمپنی میں آیا ہے، میں کس کمپنی میں کروں، اس کے لیے تم استخارہ کر دو میری طرف سے۔ غلط ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہاں اگر وہ کام دونوں سے متعلق ہے، وہ کام دونوں سے متعلق ہے، اور دونوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے، فیصلہ لینے تک تو بیکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لینا چاہتا ہے تب وہ دونوں کریں۔ جیسے بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، دونوں سے متعلق ہے کہ نہیں؟ حج پہ دونوں کو جانا ہے تو حج کے لیے نہیں، لیکن کس فلائٹ سے جایا جائے، کس ایئر لائن سے جایا جائے، کس کمپنی سے جایا جائے، دونوں سے متعلق، دونوں جا رہے ہیں نا۔ لیکن اگر شوہر سے متعلق تو خالی شوہر کرے گا، بیوی سے متعلق ہے تو۔ اور یہ بات تو میں بتا چکا ہوں کہ استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے کہ ہم خواب دیکھ لیں گے، جو خیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا وہ خواب کے ذریعے دکھا دیا جائے گا، یہ ضروری، بلکہ ایسا کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔
ہم نے کر لیا استخارہ، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا. ہاں، دن میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں، رات میں بھی استخارہ کر. جو لوگ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ سونا ضروری ہے تاکہ خواب آ جائے، وہ رات ہی میں کرتے ہیں، دن میں نہیں کرتے. دن میں تو نیند ہی جلدی نہیں آتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ استخارہ کر دیا، اللہ چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے ظہر بعد ہو یا دن نکلنے کے بعد ہو، یا اگر ایمرجنسی آ گیا تو عصر کے بعد ہو، رات ہو، کوئی بھی ٹائم استخارہ کرنا. ہاں، ایک بات اور بتا دوں، کچھ نمازوں کے ساتھ ہی استخارہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ گئی جمعہ کے دن، آپ لوگ گئی جمعہ کے دن مسجد میں کیا پڑھنے؟ جمعہ کی نماز ادا کرنا. لیکن یہ کہاں جائیں گے؟ شادی نہ چھوٹے، بارات نہ چھوٹے، جمعہ پڑھنے ہم جائیں، درس میں ہم آئیں، خیر نہ چھوٹے. اور جس میں شریر سے بے پردگی وغیرہ وہ چھوٹ گئے، کوئی بات نہیں، خیر تو دوسری بات. آئیں آپ یا عصر پڑھنے گئی مسجد میں، مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ تحیۃ المسجد. اب آپ گئی، آپ تحیۃ المسجد پڑھنا، آپ وہی تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں دل میں، اور استخارہ کی بھی نیت کر لیں. سمجھ گئی؟ لیکن فجر کی سنت کے لیے، ظہر کی سنت کے لیے، عشاء کی سنت کے لیے نہیں، الگ سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ استخارہ کے تعلق سے یہ بات بھی آپ جان لیں. ایک بات یہ بھی جان لیں جو بہت ضروری ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ غیب کی خبر دینے والے کے پاس جانا جائز ہے. بہت سارے لوگ غیب کی خبر دیتے ہیں نا، ہمارا سامان چوری ہو گیا، کون لے گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں جسم میں جنات ہے، کون ہے؟ ہاں، یہاں شادی کرنا چاہتے ہو، اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ غیب کی خبر دیتے نا پنڈوا، نجومی، کہانت کرنے والے. ایسے لوگوں کے پاس، جیسے مثال کے طور پر آپ ارادہ کر رہی ہیں زمین خریدنے کا، محبت منہ میں ارادہ کر رہی ہیں، کنفرم نہیں کیا، جھکاؤ نہیں ہے، بس ارادہ ہے. اب جاؤ فلاں پیر کے پاس، پوچھوں کہ پیر صاحب، عالم صاحب، مولوی صاحب، حضرت جی صاحب، ڈاکو صاحب، میری زبان میں وہ ڈاکو ہی ہوتے ہیں، مانگتے ہیں ایمان برباد کریں. محبت میں زمین خریدنا کیسا ہوگا ذرا بتا دیجئے. ایسا کرنا جائز ہے؟ بولیے بھائی آپ لوگ. نہیں. تو ایسے ہی کسی کام کے پتہ لگانے کے لیے جو غیب سے تعلق ہے، غیب سے متعلق ہے، جانا جائز. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کاہن، پنڈوا، غیب کی خبر دینے والے کے پاس غیب کی بات معلوم کرنے کے لیے آیا اور اس کی کہی ہوئی، دعویٰ کی ہوئی بات کو سچ قرار دیا، سچ مان لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا اس نے انکار کیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیب کی خبر دینے والے کے پاس اگر کوئی آیا اور اس سے کوئی چیز پوچھا، خالی پوچھا، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی مسلم کی روایت ہے. تو ایسے ہی غیب کی چیزوں کے کرنے جو ہمارے ذہن کے حساب سے ہمارے علم کے غیب ہے، نیا کام ہے، جس کام کا کرنا جائز ہے، حلال ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، حرام اور ناپسندیدہ نہیں ہے، ایسے کاموں کے لیے استخارہ کرنا جائز اور درست بلکہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہے. اور یہ ایسی سنت ہے جس پر لوگ عمل نہیں کرتے، غائب ہے، ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ استخارہ کے تعلق سے چند اہم باتیں میں نے بتلایا. وقت کے لحاظ سے اللہ تعالی ہمیں خیر سے نوازے، شر سے بچائے، اور اللہ تعالی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اور کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء و جزاکم اللہ احسن الجزاء.